الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ جناب، آج کا پروگرام بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں احترام انسانیت کی ہم بات کریں گے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تاریخ کو اور سمجھنا چاہیے، انسانیت سب سے بڑا مذہب نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہے بنیادی طور پر۔ انسانیت تو تھی کہاں؟ مجھے بتائیے نا، کہاں تھی؟ ذرا عرب کے معاشرے میں دیکھیے تو صحیح کہ عرب کے معاشرے کا حال کیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی گردنوں کے در پہ تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ صدیوں تک جو ہے وہ دشمنی چلتی تھی اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا کرتے تھے۔ ذرا عرب کے معاشرے کی طرف نظر تو ڈالیے، عورت کا کیا مقام تھا؟ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یونان کی طرف چلی جائیے، اس تہذیب کو دیکھ لیجئے، ہندوستان کی تہذیب کو دیکھ لیجئے، غرب کی کسی بھی تہذیب کو دیکھ لیجئے، انسانیت کا تصور نہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے بعد سرکار علیہ السلام نے آدمی کو انسان بنایا، انسانیت کو متعارف کروایا، پھر پتہ چلا کہ انسانیت بھی کچھ ہوتی ہے۔ تو انسانیت بنیادی طور پر مذہب اسلام کا ایک حصہ ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں۔ اچھا، اب بات یہ کہ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ دین بنیادی طور پہ سراپا انسانیت ہے، ذہن میں رکھیے، سراپا خیر ہے، سراپا محبت ہے، سراپا دلجوئی ہے، سراپا بھلائی ہے، سراپا حاجت روائی ہے، سراپا غمخواری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ محسن انسانیت ہے، صرف محسن مسلم نہیں ہے، محسن انسانیت ہے۔ اور آپ نے ایک چارٹر انسان کو دے دیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے بعد سرکار نے یہ جو رنگ، نسل، کاسٹ، کریڈ، چھوٹا بڑا، عرب، عجم، کالا، گورا، یہ ساری فلسفیز جو تھیں، یہ جو امیر غریب، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی قبائل کی تقسیم، آپ نے سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور آپ نے ایک سپریم چارٹر خطبہ حجت الوداع میں دے دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ جو میگنا کارٹا کی آج ہم مثال دیتے ہیں نا، یہ 1215 کی بات ہے، ذہن میں رکھیے۔ اور اس کا معاملہ بھی کیا تھا؟ وہ کوئی غریبوں کے حقوق کی بات نہ تھی، بلکہ بنیادی طور پر عمرا اور بادشاہوں کے درمیان جو ایک مراسم ہے نا، ان مراسم کو قائم کرنے کی بات تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر انسانیت کو متعارف کروایا، اور قرآن مجید نے تو بہت واضح طور پر انسان کی تکریم کی ایک واضح لائن بتلا دی کہ ایک انسان کے قتل کو قرآن پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے، اور ایک انسان کی جان کو بچانے کو قرآن کریم بنیادی طور پر پوری انسانیت کی جان کو بچانا کہتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی بھی شخص کے قتل ناحق سے ہلکا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جو انسانیت کی بنیاد رکھی، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا مکے میں کتنا تشدد سرکار علیہ السلام پہ، کتنا ظلم و ستم سرکار پر ہوا، کس حد تک جو ہے ان پر زمین کو تنگ کیا گیا۔ میں اگر اس چیپٹر پہ جاؤں تو مجھے گھنٹوں چاہیے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن آئیے میں آپ کو مدینہ پاک لیے چلتا ہوں۔ مکے کے اندر قحط ہو جاتا ہے، اور قحط کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جانوروں کا جو مردہ جانور ہے نا، ان کی ہڈیاں اور اس کا گوشت جو ہے وہ کھانے پر مجبور
مجبور ہیں. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے. سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے کیا, اور عالم یہ ہو گیا کہ مردار کھا رہی ہے, قحط ہو چکا ہے, کیا اب بھی آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں گے؟ میرے سرکار نے کسی قسم کا شکوہ نہ کیا. 3 سال ذہن میں رہے شیخ ابی طالب کے. انسانیت میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اسی وقت دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے بلند ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قحط سالی کو ختم کر دیا اور میہ برسا دیا. اور آپ کو بتلاؤں انسانیت کیا ہے. ارج کے مقام سے گزرے میرے سرکار, کہاں جا رہے ہیں؟ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں. 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں. حضرت جویل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے ایک کام کے لیے ڈپیوٹ کیا. اب کام کیا ذرا سنیے توجہ سے. کام یہ ہے کہ ایک کتیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی, گھڑا رہی تھی وہاں پہ, لیکن جیسے لشکر گزرا تو لشکر کی جو ہے وہ اپنا گزرنے کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ پیدا ہو گئی بچوں میں. تو وہ جو بچے تھے ان کو دیکھ کر سرکار علیہ السلام نے فوراً فرمایا حضرت جویل بن سراقہ کو کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں جب تک کہ لشکر یہاں سے نہ گزر جائے. یہ ہے بنیادی طور پہ انسانیت. سب سے پہلے مفتی صاحب میرا خیال ہے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے, جو میں نے ابتدا میں مقدمہ قائم کیا ہے, اب میں کیا کہوں, مطلب کم علم کہوں, جاہل کا ورڈ تو میں یوز نہیں کروں گا, کم علم کہوں کہ کم علمی ہے یہ, کہ یہی نہیں پتہ صاحب کہ انسانیت تو تھی نہیں. ذرا بتائیے نا, سرکار علیہ السلام کی ظاہری بعثت سے پہلے دنیا کی جو مختلف تہذیبیں تھیں ان کی عمومی صورتحال اور ابتری کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو اتنا شاندار قسم کا آپ نے ذائچہ کھینچا ہے تو میں تو بالکل لاجواب ہو گیا. ماشاءاللہ اتنا آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, اور انسانیت کی جو آپ نے بہترین انداز سے تعبیر بیان کی ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن عالم میں قدم رنجا فرمانے سے قبل اطراف و اکناف میں جتنی بھی تہذیبیں تھیں, اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر تشریف لائے وہ مکۃ المکرمہ ہے, اور اس کو نافع ارض کہا جاتا ہے, زمین کا وسط کہا جاتا ہے. اس کے اطراف میں مختلف قسم کی تہذیبیں موجود تھیں. چین کی تہذیب تھی, مصر کی تہذیب تھی, یورپ کی تہذیب تھی, ہندوستان کی قدیم تہذیب تھی. اس کے علاوہ عرب کی اپنی تہذیب بہت قدیم تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت 6 صدی عیسوی میں کے وسط میں یورپ میں تاریکی اور جہالت کی حکمرانی موجود تھی. ایک عظیم الشان بت جس کا نام وڈن تھا, اس کی پرستش کی جاتی تھی, اسے خدا کا نائب قرار دیا جاتا تھا. انسان خدا سے دور ہو چکا تھا. فارس کو ہم دیکھتے ہیں تو فارس جو ایران ہے اس کی سلطنت بھی کافی طویل تھی, اور اس میں زر زمین کا جو جھگڑا تھا, زر زمین کا جھگڑا, اس پہ وہ ملوث تھے. آتش پرستی عروج پر تھی. ایک بہت قدیم ان کا ایک آتش کدا تھا جو 1000 سال سے اسے روشن کیا جاتا تھا, اور آگ کی پوجا کی جاتی تھی. انسان کبھی آگ کے سامنے, انسان کبھی پتھروں کے سامنے, انسان کبھی اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں سنگ پرستی اور دیوتا نوازی کا شور تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند, سورج, گائے, بندر, ہاتھی, شہد کی مکھی اور سانپ جیسے جو چیزیں ہیں اس کی پرستش کی. بالکل ایسا. اور عورت کو جو ہے وہ ستی بھی کر دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا. ابن بطوطہ نے بھی لکھا کہ جب وہ ہندوستان کے سفر پر آیا تو ابن بطوطہ نے کہا کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے. یہ بات کی تہذیب بھی آپ دیکھیں کہ حضور کے آنے سے پہلے اور بعد تک, جب تک پیغام پہنچا اور پھر پیغام پہنچنے کے بعد پھر آگے انشاءاللہ ذکر ہوتا ہے. تو ابن بطوطہ کہتا ہے کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے, وہ گھوڑے پر تھا اور کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ اس کو کیوں لے جاتے ہو اور یہ کون ہے؟ کہا کہ اس مرد کے ساتھ اسے زندہ جلا دیا جائے گا اور اسے ستی کی رسم کہتے ہیں. ابن بطوطہ کہتا ہے میں گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں ابن بطوطہ تو ظاہر ہے, مطلب آپ البیرونی کو دیکھیں نا, 1000 سال پہلے, جی مطلب وہ سارا نقشہ 1000 سال پہلے بھی یہی تھا بنیادی طور پہ. جی بالکل, 1000 سال پہلے کی تہذیب اور اب تک کی تہذیب. ہندوستان جو اپنے آپ کو بہت ماڈرن کہتا ہے, یہ اس کی حالت تھی. چین کی تہذیب کو دیکھیں, سلاطین پرستی کا وہاں پر رنگ جمع ہوا تھا. وہاں کے بادشاہوں کو خدا مانا جاتا تھا, اور ان بادشاہوں کے انتقال کے بعد ان کے جو جانشین ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ خدا ان کے اندر حویدہ ہو چکا ہے. اسی طرح مصر کی تہذیب کو دیکھیں, یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان تھی. فرقہ پرستی عام تھی. وہاں پر دریائے نیل جو اس کا پانی کم ہو جاتا تھا وہ ایک
عورت کو کی بھیٹ لینے کے بعد پھر وہ جناب اس کا پانی چڑھتا تھا. یعنی ہر ایک عورت جو ہے وہ پکارتی تھی کوئی تو آئے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دے دے. اسی طرح جنید بھائی دیکھیں کہ مصر کی تہذیب کے بعد عرب کا کیا حال تھا. قتل و جدال کا جو عالم تھا, خون خاری کا عالم تھا کہ 120 سال تک کے چھوٹے چھوٹے, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یعنی جھگڑے کی کیفیت اور نوعیت یہ تھی کہ گھوڑے پر کبھی جھگڑے, کبھی پانی پلانے پہ جھگڑے, اور پھر اوس اور خزرج کے جو لڑائیاں تھیں وہ تو پھر سے تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے. اور پھر نسل کی نسل تباہ و برباد ہو گئی. پھر قمار بازی, پھر زنا, اس کے بعد یہ سب چیزیں عام تھی. ڈاکہ زنی, یہ عرب کا معاشرہ تھا. اور یہ بھی بتائیے ضرور کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. اور پھر آج بھی وہ جگہ جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں, وہ مقبرہ شبیکہ جا کر دیکھیں جہاں پر اہل مکہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اطراف و اکناف کی تہذیب میں آپ دیکھیں کہ فرانس اور اس کے اطراف میں ایک میدان ہوتا تھا, اور اس میدان کے اندر ایک غلام کو جو ہے ناچنے کا حکم دیا جاتا تھا, اور جب وہ ناچتا تھا اور ناچتے ناچتے وہ مست ہو جاتا تھا تو اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا تھا. ایک طرف اس کا سر جو تھا وہ ناچ رہا ہوتا, گھوم رہا ہوتا تھا, ایک طرف اس کا دھڑ وہ ادھر ناچ رہا ہوتا تھا, اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے. انسانیت کی یہ تذلیل ہو رہی تھی, اور ہر ایک سر جو ہے وہ کٹنے کے بعد یہ پکار رہا ہوگا اے مالک لم یزل, کوئی تو آئے جو رحمت بن کر ہمارے اوپر برکھا دے. ہر ایک سر سے آواز آتی ہوگی, ہر ایک نفس یہ پکار رہا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت انسان طریقہ عبادت یہ تھا, اس وقت جب حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے, پرستارانہ اصنام جو تھے وہ برہنہ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے, یعنی لباس نہیں ہوا کرتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ طریقہ عبادت تو تھا ہی تھا, اور ساتھ میں جو فرانس میں جو ہے وہ جو بادشاہ تھا اس کے تہذیب کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے تخت کے اوپر بولو براز کر دیا کرتا تھا. یعنی پاکی ناپاکی کا کوئی تصور نہیں تھا. اللہ اکبر. اور پھر گویا کہ ہر دفن ہونے والی بچی, ہر سر قلم ہونے والا جو ہے وہ پکارتا تھا کہ کوئی آنے والا آئے گا. اور پھر انسان کا خریدار تھا, غلامی کا رواج تھا, انسان کو خرید کر اپنی غلامی میں لایا کرتا تھا. یہ حضور سے آنے سے پہلے اللہ. اچھا اب وہی بات آ گئی, اس کا مطلب یہ کہ یہ اگین وہی بات کہ اگر تاریخ پڑھی جائے اور سمجھا جائے تو یہ سمجھ آئے صاحب کہ انسانیت کو تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. اچھا اب تصور کیوں نہ تھا, اس کی ایک بنیادی وجہ جو ریزن میں سمجھ سکتا ہوں, مطلب ایک طفل مکتب کی حیثیت سے آپ ذرا بتائیے. احترام انسانیت کا جو پہلا پیڈسٹل ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے وجود کا بنانے والا کون ہے, ایکچوئل بنانے والا کون ہے. تو وہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا, وہ جو تعارف ہے انسانوں کو, جب تک وہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر جب یہی تعارف نہیں ہے تو آگے احترام کہاں سے آئے گا. سرکار علیہ السلام نے جس طرح سے کنیکٹ کروایا اللہ کے ساتھ, اور جس طرح سے مطلب آخرت میں پیشی کا ایک تصور کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ہمیں جو ہے وہ اپنا جواب دہی کرنی ہے, یہ پہلا کام مجھے لگتا ہے میری دانش میں کہ سرکار علیہ السلام نے کروایا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے جنید بھائی. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بہت ساری جو ہے حقوق, بہت ساری تعلیمات انسانوں کو دی, اور بہت سارے ان کو اپنے فرائض سے روشناس کروایا, انہی بنیادی تعلیمات میں سے اور انہی حقوق میں سے جو انسانیت کو نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے, تو ایک بنیادی حق یہی تھا کہ انہیں ان کے خالق سے جوڑ دیا, انہیں ان کے مالک سے جوڑ دیا. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں, وحدہ لا شریک کی غلامی میں دے دیا, اور انسان کو عبداللہ بنا دیا. اور عبداللہ بنانے سے ہوا کیا کہ تمام انسانوں کا اسٹیٹس ایک ہو گیا. یعنی پہلے جو ذات پات رنگ نسل کی بنیاد پر جو تفاخر کیا جاتا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امتیازات کو اور اس فرق کو ختم کر دیا, اور یہ بتا دیا کہ تم سب ایک خدا کے ماننے والے ہو, لہٰذا تمہارا معاشرتی اسٹیٹس جو ہے وہ بالکل برابر ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عالمگیر پیغام کے ذریعے جو وہ قرآن کی صورت میں لائے, اس کے ذریعے انسانیت کو کیا پیغام دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تو تم ایک خالق کے ماننے والے ہو اور تم ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو, لہٰذا یہ جو تقسیمات تم نے اپنے اندر بنائی ہوئی ہے, جو امتیازات تم نے اپنے من گھڑت جو تم نے اپنے اندر یہ امتیازات قائم کیے ہوئے ہیں, یہ بالکل بے بنیاد ہیں اور بالکل باطل ہیں. اور جہاں تک رہی بات ذات کی, جہاں تک رہی بات نسل کی, جہاں تک رہی بات زبان کی, جہاں تک رہی بات قبیلے کی, تو سنو انا خلقناکم من ذکر و انثی,
کہ اے لوگو رب تبارک و تعالی نے تمہیں جو مرد و عورت بنایا وجعلناکم شعوبا وقبائل اور تمہیں جو ڈفرنٹ قبیلوں میں رب تبارک و تعالی نے تقسیم کیا یہ اس لیے لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے انٹروڈکشن کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک عزت دار تو وہی ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے جنید بھائی تقوی کا کیا مطلب ہے تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا اللہ تبارک و تعالی کی خشیت تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوگا اللہ تعالی کی خشیت ہوگی وہ تقوی ہوگا تو یقیناً انسان دوسرے انسان کا احترام کرے گا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں یہ بھی اسی کی تخلیق ہے اچھا سر بات یہ ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ اصنام پرستی یا واٹس ایور سورج چاند بلا بلا جانوروں کی جو پرستش ہو رہی تھی سب سے پہلا کام تو سرکار نے عبد اور معبود کا جو تعلق تھا جو کہ ڈسکنیکٹ تھا اس ڈسکنیکٹیوٹی کو کنیکٹیوٹی میں تبدیل کیا پہلی تو بات یہ ہے نا اور اس کے ساتھ یہ بتلایا کہ تمہیں آخرت میں بھی پیش ہونا اس پہ ذرا گفتگو جی بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک پورا تصور دیا اس میں ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جنید بھائی قرآن پاک کی جو آخری آیت نزول کے اعتبار سے جو آخری آیت ہے اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کہ اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹو گے ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون اور ہر جان کو پوری کمائی دی جائے گی اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے ما قدمت لغد کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تو یعنی اب اگر کوئی انسان آج کسی انسان کا حق مارتا ہے کوئی انسان اگر آج کسی انسان کی تکریم نہیں کرتا تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ خالق کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا خالق اس سے پوچھے گا نا کہ میری ہی مخلوق کی تو نے تذلیل کی میری ہی مخلوق کا تو نے احترام نہیں کیا اور پھر اسلام کی خوبی تو یہ ہے نا آپ دیکھیں کہ ہم آج سے کچھ ٹائم پہلے چلے جائیں تو شاید ہمیں امریکہ میں بھی کالوں اور گوروں کے چرچز الگ نظر آئیں اور اگر آج ہم ہندوستان میں دیکھیں تو برہمن کے مندر ہمیں جو ہے وہ الگ نظر آئیں لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احترام انسانیت کا جو درس دیا جو تعلیم دی یہ اسی کا جو ہے ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری تاریخ میں کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ملے گی جہاں نسل ذات اور زبان کی بنیاد پر تفریق ہو اقبال نے بھی کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور آج ظاہر ہے کہ یہ تفریقات کچھ نہ کچھ حد تک ختم ضرور ہوئی ہیں ایکوالٹی کا نعرہ بھی بہت لگایا جاتا ہے لیکن آج جو سپیریئر ہے نا وہ آج بھی اپنے آپ کو سپیریئر مانتا ہے اور اس نے آج بھی دنیا کو فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک اور بات جو اس میں بڑی خاص ہے کہ اس وقت کا انسان جو ایک یہ کہ وہ ظاہر اللہ سے دور تھا تو سرکار علیہ السلام نے وہ کنیکٹیوٹی کروائی دوسرا یہ کہ اس کو بتایا کہ تو اکاؤنٹیبل ہے جی یعنی دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی لیکن تو جو ہے وہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا دوبارہ تیرا وجود ہوگا اور تجھے پیش ہونا ہے یہ بھی تو بڑی اہم بات ہے یہی تصور اگر ختم ہو جائے تو پھر تو انسانیت ختم ہو جائے گی ایگزیکٹلی یہی بات ہے ہم دیکھیں جب سورہ فاتحہ ہے یعنی سورہ فاتحہ کیا ہے سورہ فاتحہ قرآن پاک کا اور اسلام کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خلاصہ ہے تو اس میں رب العالمین نے جو اسٹارٹ کیا ہے سورت کو تو وہ یہی کیا ہے کہ مالک یوم الدین کہ روز جزا کے مالک سے تم ڈرو کیونکہ تمہیں اس کے آگے پیش ہونا اور تمہیں جو ہے وہ حساب دینا ہے بالکل ٹھیک اچھا اب آئیے بہت خوبصورت رچاؤ سے آپ نے گفتگو فرمائی یہ جو پورا نظام ایک قائم تھا اور وہی ایک معیار تھا تاجدار کائنات نے اس پورے اسٹرکچر کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیا وہ کیسے کیا ذرا یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آقا و مولا حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر اتنے احسان فرمائے کہ آپ سے پہلے بھی کوئی نہ کر سکا اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں کر سکا یقیناً یعنی ہمارے معاشرے میں آج جو انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے نا اور زبردستی بلا وجہ ایک طبقہ انسانی حقوق کو اسلام کے اپوزٹ یا مد مقابل ایک چیز بتاتا ہے حقیقت میں دیکھیے تو انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو متعارف کروانے والی ذات ہمارے آقا کی ذات یقیناً اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے اچھا یہ احسانات کس درجے کے تھے اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اعلان نبوت سے قبل عرب کی سوسائٹی کا حال کیا تھا
اسٹیٹس کا معیار کیا تھا، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معیار کو کیسے بدل دیا اور کیا سے کیا کر دیا۔ اب دیکھیں نا، ایک سوسائٹی ہے جہاں پر رنگ، نسل، قبیلہ، خاندان، مال و دولت، سرداری ہونا، یہ سب معیار ہے۔ ہر ایک نے اپنے بت تک الگ بنائے ہوئے ہیں، اور ایسا حال ہے کہ ان کے نزدیک انسان وہی ہے جو ان کے اسٹیٹس کو میچ کرتا ہے۔ یعنی انسانیت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس بنیاد پر تمام مخلوقات سے انسان کو افضل کیا، لیکن انہوں نے اس فضیلت کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ فضیلت کے معیار بنائے، اور پھر ان معیارات کی بنیاد پر جو لوگ افضل ہوئے اس سوسائٹی میں، وہ طاقتور ہوئے، انہوں نے کمزوروں کو دبایا، ظلم کیا، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا۔ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو ایسے میں وہ ذات جلوہ گر ہوتی ہیں جو کہ انسانیت کو معیار قرار دیتی ہیں۔ اب جب وہ ذات جو انسانیت کو معیار قرار دے اس سب کے اپوزٹ، تو آپ ذرا خود سوچئے کہ کیا وہ ذات انسانیت کے لیے نجات دہندہ نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی۔ اور یقین جانیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، اس طرح جو حضور نے معاشرے کو تبدیل کیا، کوئی بھی منصف مزاج شخص ہو نا، چاہے اپنا ہو یا پرایا، اگر وہ حقیقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صرف بطور تمثیل ایک بات میں ایک مثال یہاں پر دینا چاہوں گا۔ ایک برطانوی ادیب ہیں جارج برنارڈ، وہ یہ کہتے ہیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں انسانیت کے لیے نجات دہندہ کہا جا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج دنیا میں قیادت کے لیے کوئی ایسا شخص ہوتا جیسے وہ تھے تو وہ تمام عالمی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، اور بالآخر جو ہے وہ ہم اتفاق کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معیار انہوں نے خود ساختہ بنا لیے تھے، اس کے سبب یہ اپنی انا پرستی میں، نفس پرستی میں یہ معاشرہ اتنا آگے نکل گیا تھا کہ ایک انسان کے قتل کے بدلے پورا قبیلہ اجاڑ دیا جاتا تھا، ہزاروں سینکڑوں افراد قتل کیے جاتے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو معیار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی ایک مومن کے قتل میں اگر زمین و آسمان والے سب شریک ہو جائے نا تو اللہ تبارک و تعالی سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نزدیک انسانیت اتنا بڑا معیار ہے، یعنی شریعت مطہرہ کے نزدیک انسانیت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف زور دیا کہ معیار تقویٰ ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات اس حوالے سے ارشاد فرمائے ان کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جس کو تم اسٹیٹس کا معیار کہتے ہو، رنگ، نسل، خاندان، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ خاندان کی اہمیت ہے، نہ رنگ نسل کی اہمیت ہے، نہ خوبصورتی کی اہمیت ہے، نہ ملک کی اہمیت ہے، نہ قبیلے کی اہمیت ہے۔ اہمیت ہے تو اس چیز کی کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع اس چیز کو باقاعدہ طور پر ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، میٹر کیا کرتا ہے؟ میٹر یہ کرتا ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے۔ اچھا، ایک اور چیز میں یہاں بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے انفلوئنسرز ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہمارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف باتیں نہیں فرمائی بلکہ اپنے کردار سے کر کے دکھایا ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ لوگوں نے فرمائی۔ ناظرین، آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں۔ بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا، بہت سے لوگ بھول جایا کرتے ہیں نا، تو ذرا یہ وظیفہ سن لیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 6 روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ بولو آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنی خوشی کے زمانے میں، بہت کمال قول مبارک ہے، ذرا توجہ سے سنیں، اپنی خوشی کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے اپنے لیے ایسا سامان تیار کرو جو تنگی کے وقت کام آئے۔ یعنی جب اچھا وقت ہو نا، اچھا وقت، تو پلانٹ کر دیا کرو نیکیوں کو، تاکہ برا وقت جب آئے تو وہ جو پلانٹ کی بھی نیکیاں ہیں وہ آپ کو سایہ دینا شروع کر دیں۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں
और मेरे नबी 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 का नगर नगर है